جب یہ قافلہ بصرہ کے مقام پہ ملک شام میں پہنچا، عین اسی جگہ پہ جا کر قیام کیا کہ جہاں پہ آج سے 13 سال پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال پہلے اپنے چچا جان کے ساتھ جب قافلے کے ساتھ آئے تھے تو یہی قیام فرمایا تھا۔ یہاں پہ ایک درخت تھا، اس کے نیچے جب آپ نے قیام کیا، اور یہاں اس کے قریب عیسائیوں کی ایک خانقاہ تھی، ان کا ایک گرجا تھا کہ جب 13 سال پہلے آپ تشریف لائے تھے تو وہاں جو متولی تھا اس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ اب 13 سال کے بعد ایک اور راہب ہے کہ جس کا نام تواریخ میں نستورہ لکھا گیا ہے۔ 13 سال کے بعد یہ تبدیلی واقع ہوئی، اور اس نے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے، میسرہ یہ جو نوجوان آپ کے ساتھ آیا ہے یہ کون ہے؟ نستورہ راہب نے جب یہ پوچھا تو میسرہ نے کہا یہ قریشی نوجوان ہیں، اور ہمارے لوگوں میں ان کا کردار بڑا ستھرا ہے، بڑے دیانتدار ہیں، بڑے پاکیزہ صفت ہیں۔ تو اس نستورہ راہب نے کہا، میسرہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری باتیں تو میں اپنی کتابوں میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اور اس موقع پہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور نستورہ راہب نے آ کر کہا، آمنت بکا واشہد انکا الذی ذکرہ اللہ تعالی فی التوراۃ، آمنت بکا۔ اس نے کہا میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میں دل و جان سے آپ کو تسلیم کرتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، ابھی تو آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور تورات پڑھنے والا ایک راہب کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں تورات میں جو کچھ پڑھا ہے میں اس اپنے پڑھے ہوئے کی بنا پر میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں، ان قال اشہد انک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، عمر مبارک 25 سال ہے، 40 سال میں جا کر آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، تو وہ نستورہ راہب کہتا ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بک عیسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہیں جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ ابن مریم دے چکے ہیں۔ میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں، میں آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب یہ قافلہ ملک شام میں جاتا ہے اور اپنا سامان تجارت فروخت کر کے، تو پہلے یہ قافلہ بڑی مدت سے جایا کرتا تھا، اس کے امیر کارواں کبھی کوئی ہوتا تھا کبھی کوئی ہوتا تھا، لیکن اس سفر میں جتنا منافع حضرت خدیجہ کے سامان تجارت میں ہوا، اس سے پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ اور جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سامان تجارت بیچ کر وہاں سے دوسرا سامان جس کی مکہ میں ضرورت تھی وہ آپ نے خریدا، اور سامان خریدتے ہوئے ایک بڑی دلچسپ بات ناظرین کرام، وہاں پہ ایک شخص سے کسی چیز کے لینے دینے میں جھگڑا ہوا، تو شخص نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں تو میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں اٹھایا کرتا، میں جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں اٹھایا کرتا۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی، اس شخص پہ آپ کا اتنا اثر پڑا، آپ سے متاثر ہو کر اس نے کہا، القول قولک، اے محمد آپ کا قول برحق ہے، میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، میں جس معاملے میں جگڑ رہا تھا میں اس بات سے وڈرا کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلے کا سامان لے کر واپس مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام مر الزہران جس کا نام روایات میں آتا ہے، جب وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ نے میسرہ سے کہا، جاؤ جا کر حضرت خدیجہ کو بتا دو کہ یہ قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے۔ تو جب میسرہ نے جا کر بتایا، حضرت خدیجہ اپنے مکان کی چھت کی بالکونی میں بیٹھ جاتی ہیں اور آنے والے اس قافلے کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہی ہیں، مشاہدہ کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے لوگوں کی زبان سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و صفا کی، آپ کی طہارت اور پاک دامنی کی، آپ کی صداقت و امانت کی کہانیاں تو سنی تھی۔ ناظرین کرام، آج حضرت خدیجہ اپنے مکان کی چھت کی بالکونی پہ بیٹھ کر جب آنے والے قافلے کو دیکھ رہی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سخت دھوپ ہے لیکن دو فرشتے آپ کے سر پر
سایہ کیے ہوئے ہیں، فرشتوں کی چھاؤں میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یقین جانیے حضرت خدیجہ نے تو اسی وقت فریفتہ ہو کر سب کچھ قربان کر دیا تھا کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو مکہ المکرمہ میں واپس لے کے آئے اور اتنا کثیر نفع ہوا، اس قدر فائدہ ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی تھی، تو اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ مکے کے بڑے بڑے جو رؤساء تھے، مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت خدیجہ ہمارے ساتھ نکاح کر لے۔ بارہا انہوں نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ اب جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی عمر مبارک ابھی 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عقد کا پیغام بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور ان کا مدعا یہ تھا، انی قد رغبت فیکا لحسن خلقی کا وصدق حدیثی کا، اے محمد میں تو آپ کی یہ پیاری پیاری باتیں سن کر، آپ کی صداقت بری باتیں سن کر میں تو آپ پہ قربان ہو چکی تھی، آپ کی بات کی سچائی دیانتداری سن کر، آپ کے اخلاق کریمانہ کو سن کر میں تو آپ پہ فریفتہ ہو چکی تھی۔ جب آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اے پیارے بھتیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آپ پر انعام ہے کہ جس نے بڑے بڑے سرداروں کو ٹھکرا دیا ہے، رؤسائے قریش کو ٹھکرا دیا ہے، آج اگر اس نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے، اے پیارے بھتیجے، ہمیں اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ وہ احوال تھے جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد مبارک کا سبب بنے۔